السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم۔ وقال تعالی: انک لعلی خلق عظیم۔ وقال تعالی: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، اس دنیا کا بسنے والا ہر انسان کامیابی کی چاہ اور طلب میں ہے۔ شاید اس دنیا میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہ ہوگا جسے کامیابی سے محبت نہ ہو، جسے پریشانیوں سے محبت ہو۔ ایسا کوئی انسان نہ ہوگا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں وہ کامیابیاں نصیب ہو جو کسی اور کو نہیں ملی، اور یہ ایک فطرت کا اصول ہے، کائنات کا اصول ہے، اللہ کا اصول ہے۔ قدرت نے، اللہ نے اس کائنات کی ہر چیز کے اندر یہ ایک جو ہے فطری ایک تقاضا ہے جو رکھا ہے۔ بطور مثال، ایک دانہ ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ ہم ایک بڑا درخت بنیں، پھلدار درخت بنیں اور ہم سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ لہذا ایک ہلکی سی بارش ایک دانے کو، جس کی کوئی وقت نہ تھی، شاید کسی پرندے نے اپنی چونچ سے اٹھا کر اس کو کہیں دور کھیت میں یا کسی چٹیل میدان میں پھینک دیا تھا، لیکن بس اس کی ایک چاہ تھی، جس چاہ کی بنا پر ایک بارش نے اسے ایک لہلہاتا درخت بنا دیا۔ وہ چند دانے ہی تھے جو کھیت میں بکھیرے گئے تھے، لیکن بارش کے چند قطروں نے اسے لہلہاتا کھیت بنا دیا۔ ایک پرندہ جب پیدا ہوتا ہے، اس کی چاہ ہوتی ہے میں آسمانوں میں، فضاؤں میں اڑتا پھروں، اور فضاؤں میں اڑتے ہوئے زمین کے تماشے دیکھوں، آسمان کے نظارے دیکھوں، سورج کو نکلتا دیکھوں، چاند کو چمکتا دیکھوں، ستاروں کی چمک دمک دیکھوں۔ یہ اس کی خواہش ہوتی ہے، لیکن وہ اڑ نہیں سکتا، لیکن اس کی خواہش ہوتی ہے۔ اس خواہش کی بنا پر ایک دن وہ اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا ہے اور ایک دن آسمانوں کی فضاؤں میں اونچی اڑان بھرتا ہے، اتنی اونچی اڑان جو انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ کائنات کے اندر موجود ہر مخلوق کی فطرت، طبیعت اور اس کا اثر ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایک بڑی ترقی کروں۔ تو یہ انسان ہے جو اشرف المخلوقات ہے۔ انسان سے بڑھ کے کوئی نہیں، انسان سے آگے کوئی نہیں۔ فرشتے ہمارے لیے پر بچھاتے ہیں، فرشتے ہمارے آگے سر نگوں ہے۔ فرشتوں سے کہہ دیا گیا آدم کا سجدہ کرو، وہ آدم کا سجدہ نہیں تھا، وہ انسانیت کا سجدہ تھا۔ فرشتے جھک گئے تھے آدم کے سامنے یہ بتانے کے لیے کہ آدم کی ہر اولاد کے آگے ہم جھکے ہوئے ہیں۔ یہ آدم کے آگے سجدہ نہیں تھا، یہ انسانیت کے آگے بچھ جانا تھا کہ تم اپنی خواہشوں کو بلند رکھنا، تم دنیا میں اور آخرت میں ترقی کی سوچ اپنے اندر رکھتے رہنا، ہم تمہارے آگے جھکے ہوئے۔ یہ انسان ہے جس سے آگے کوئی نہیں ہے۔ انسان سے اگر کوئی ہے تو صرف رب ہے، اللہ ہے۔ انسان کا مقام بہت اونچا ہے، انسان بہت بلند مخلوق ہے۔ انسان کے مقام کو کوئی سوچ نہیں سکتا ہے۔ انسان کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے قسمیں کھا کر انسان کا مقام بیان کیا ہے۔ والتین، تین کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینا کی قسم، پہاڑوں کی قسم، وہذا البلد الامین، بلد امین کی قسم، مکے کی قسم، مدینے کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ انسان کا مقام اللہ نے بیان کیا۔ چار قسمیں کھا کر اللہ نے کہا ہے کہ انسان کون ہے۔ انسان کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان کو ہم نے احسن تقویم میں بنایا ہے، انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ انسان کو ہم نے وہ جسم عطا کیا، انسان کو ہم نے وہ قوتیں عطا کی، انسان کو ہم نے وہ جسم عطا کیا، انسان کو ہم نے وہ سوچنے کی صلاحیت عطا کی، انسان کو ہم نے وہ مقام عطا کیا جس مقام سے آگے کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اس کو بہترین تخلیق عطا کی ہے۔ وہ تخلیق فرشتوں کو نصیب نہیں، وہ تخلیق
جنتوں کو نصیب نہیں، وہ تخلیق اس دنیا میں بسنے والی کسی مخلوق کو نصیب نہیں، وہ تخلیق اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ اب ذرا سوچیں، انسان کو مت سوچئے، میں بھی انسان، آپ بھی انسان ہیں، سوچئے اللہ مجھے کہہ رہا ہے، اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے، ہم نے آپ کو بہترین تخلیق عطا کی ہے، ہم نے آپ کو اس انداز سے بنایا جس انداز سے ہم نے کائنات میں کسی کو نہیں بنایا ہے۔ یہ میں اور آپ ہے، آپ کا مقام ہے۔ کتنا پرفیکٹ اللہ نے ہم کو بنایا ہے۔ ہماری دو آنکھ میں سے ایک آنکھ اللہ نے پیچھے نہیں لگائی، ہماری ناک کا ایک حصہ اللہ نے ہمارے چہرے پہ نہیں دیا، ہم بالکل مناسب ہے۔ اگر ہم خود اپنے جسم کو بناتے، اپنے جسم کا نقشہ تیار کر کے اللہ کے سامنے پیش کرتے کہ ہمیں ایسا بناؤ، تو شاید کیا یقینی بات ہے میں اور آپ اتنے زبردست کبھی نہ ہوتے۔ لیکن اللہ نے چاہا تھا کہ اس مخلوق کو میں اپنے ہاتھ سے بناؤں گا، اس مخلوق کو میں بناؤں گا، اس کو وہ سانچہ عطا کروں گا جو میں نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ یہ انسان ہے تو اس کے اندر تو یہ خواہش بدرجہ اتم موجود ہوگی، اس کے اندر یہ خواہش ضرور ہوگی کہ وہ ترقی کرے۔ کیسی ترقی؟ ہم اب انسان ہو کے نہیں سوچیں گے، اب ہم رسول کے امتی ہو کر سوچیں گے کہ ہماری ترقی کیا ہوتی ہے، کیونکہ ہم کوئی چھوٹے موٹے انسان تو نہیں ہیں، ہم ایک کائنات میں چنے ہوئے مخلوق ہے، انسان ہے، اور انسانوں میں پھر ہم چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم کیسے چنے ہوئے ہیں؟ انسان تو آدم سے اب تک موجود ہے، قیامت تک موجود رہیں گے۔ ان تمام انسانوں کو اللہ نے تمام مخلوق پر فوقیت عطا کی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کی تمام اولاد کو ہم نے عزت عطا کی ہے، کرامت عطا کی ہے، اکرام عطا کیا ہے، سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ لیکن اب آدم کی اولاد میں خاص لوگ ہوں گے جس کو اللہ نے مزید مقام و مرتبے کے لیے چن لیا ہے۔ وہ کون ہے؟ ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نام نامی، اسم گرامی اللہ کے نام کے بازو میں لگتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر محمد کا نام نہ لیا گیا کلمہ ادھورا ہے، اگر شہادت دے دی گئی اشہد ان لا الہ الا اللہ، شہادت ادھوری ہے، مکمل کرنا پڑے گا۔ اللہ کی شہادت کے ساتھ رسول کی شہادت دینا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ بولنا پڑے گا۔ اتنا بڑا مقام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے امتی ہونے کے لیے آپ کو اور مجھے چنا گیا ہے۔ لہذا اب میں اور آپ جو ترقی کی خواہش کریں گے، جو بلندی چاہیں گے، وہ بلندی ویسی نہیں ہوگی جو عام انسان چاہتے ہیں۔ ہماری بلندی کیا ہوگی؟ اب ہماری ترقی کی راہیں کیا ہوگی؟ ہم کیسی بلندی چاہیں گے؟ ہم کیسی ترقی چاہیں گے؟ ہم وہی ترقی چاہیں گے جو رسول نے چاہی ہے۔ رسول نے کون سی ترقی چاہی؟ رسول نے اول دن سے صرف ایک ترقی چاہی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس یہ ترقی رسول نے چاہی ہے۔ اور کس سے چاہی ہے؟ دنیا کے ہر انسان سے چاہی ہے، اس انداز سے چاہی ہے کہ کوئی چاہ نہیں سکتا۔ اس انسان سے یہ ترقی چاہی ہے جو اللہ کے رسول کو رات دن ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، آپ کے سر کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی رکھ رہا ہے، اس کے لیے آپ نے ترقی چاہی کہ یہ بھی ضائع نہ ہونے پائے، یہ بھی برباد نہ ہونے پائے، یہ اللہ کی جنت کا مستحق ہو جائے۔ اس انداز کے اللہ کے رسول نے ترقی چاہی ہے کہ وہ انسان بھی ضائع نہ ہو، اس کائنات کا ایک فرد ضائع نہ ہونے پائے، سب جنتی بن جائے۔ یہ ترقی اللہ کے رسول نے چاہی ہے۔ تو ہم سب یہ ترقی چاہنے والے لوگ ہیں۔ کس کے لیے؟ کائنات کے ہر انسان کے لیے، چاہے وہ دشمن ہو، چاہے وہ دوست ہو، چاہے وہ اپنا ہو، چاہے کوئی پرایا ہو، چاہے کوئی ہو، اللہ کے رسول نے سب کی ترقی چاہیے۔ تو ہم اس ترقی کے خواہاں انسان ہیں، ہم اس ترقی کے چاہنے والے لوگ ہیں، ہم مرد میدان ہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں جو اپنے لیے جیتے ہیں، ہم ہرگز وہ نہیں ہو سکتے جو صرف اپنے ذات کے لیے جینے والے انسان ہو۔ وہ تو اور انسان ہے جو اپنے لیے جیتے ہیں۔ وہ تو علامہ اقبال نے بھی کہہ دیا تھا، طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ طاعت یعنی اطاعت کے لیے فرشتے بہت زیادہ اللہ نے پیدا کر دیے جو اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو۔ میں اور آپ تو درد دل کے لیے آئے ہیں۔ کوئی بے ایمان مرے، میرے دل میں تکلیف نہ ہو، میں انسان نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے میں انسان کہنے کے لائق ہوں، لیکن میں محمد کا امتی ہوں، اس میں شک ہے۔ کیوں؟ رسول کو تکلیف ہوتی تھی۔ رسول کے سامنے سے یہودی کا جنازہ گزرتا ہے، پوچھتے ہیں کس کا جنازہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہود کا ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بے ایمان جا رہا ہے۔ اللہ کی آج کا کیا حشر ہوگا؟ یہ رسول ہے جو ہر انسان کی ترقی چاہتا ہے۔ یہ دل ہے جو اللہ کے رسول مجھے اور آپ کو دینا چاہتے تھے۔
ابو جہل کہتا ہے میں محمد کو ستاتا تھا، اس انداز سے ستاتا تھا کہ مجھے یقین ہو جاتا تھا کہ آئندہ محمد میرے گھر کا دروازہ کبھی نہیں کھٹکھٹائیں گے۔ صبح کو میرے گھر پر دستک آتی، دستک کی آواز آتی، مجھے لگتا کوئی مجھے ملنے آیا ہے، میں دروازہ کھولتا، وہی چہرہ، وہی ہنستا مسکراتا چہرہ جو کہہ رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ابو جہل کہہ دے لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جائے گا۔ ہر دن مجھے یقین ہوتا، میں ہر دن سخت سے سخت سنا تھا، گالیاں بکتا تاکہ محمد میرے دروازے پہ نہ آئے، لیکن جب صبح کو دروازہ کھولتا سب سے پہلا چہرہ وہی نظر آتا۔ یہ اللہ کے رسول ہے، اس ترقی چاہنے کے لیے اللہ کے رسول آئے تھے، ساری انسانیت کو ہدایت ملے، یہ ترقی چاہنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ ہم سب اس ترقی کے خواہاں ہیں۔ وہ ترقی کیسے نصیب ہوگی؟ یہ ترقی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک انسان محنت کر لے، تھوڑی سی محنت کر لے اور ترقی مل جائے گی، نہیں۔ اس ترقی کے لیے انسان کو پہلے زندگی جینا سیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے کچھ اعمال نہیں ہے کہ میں آپ کو بول کے جاؤں کہ اتنی تسبیح پڑھ لینا، ساری کائنات جو ہے آپ کے ساتھ ہو جائے گی، یا ہے کہ تمام لوگوں کو ہدایت مل جائے گی، ایسا تو کبھی ہونا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ آپ اپنے ذمے سے بری ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو تم کو بتا دیا جائے۔ کیوں؟ اس کے لیے ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ چونکہ تم رسول کی امتی ہو، تمہاری زندگی رسول کی زندگی کے مطابق ہونی چاہیے، کیونکہ رسول نے انقلاب برپا کیا ہے، اور ایسا انقلاب برپا کیا ہے جو ایمانی انقلاب تھا، جو دینی انقلاب تھا، جو اسلامی انقلاب تھا، ایک ایسا زبردست انقلاب کہ ایک دو انسان جو آپس میں کبھی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے راضی نہ تھے، ایسے دو انسان جو صرف پیشاب کے معاملے میں 40 سال سے جنگ کر رہے تھے، ایسے دو لوگ جو اونٹ کے پہلے پانی پینے کی وجہ سے 50 سال سے آپس میں دست و گریباں تھے، ایک دوسرے کا خون اڑا رہے تھے، اللہ کے رسول نے ان کے اندر ایسا انقلاب برپا کیا کہ ایک جنگ کے میدان میں دونوں تڑپ رہے ہیں، دونوں مسلمان ہیں، اس نے پانی پکارا، اس کے سامنے پانی پیش کیا گیا، وہ کہتا ہے مجھے نہیں، میرے بھائی کو پانی کی ضرورت ہے، اسے پلاؤ۔ یہ انقلاب برپا کیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون تھے یہ؟ پیشاب کے قطرے کے لیے لڑنے والے لوگ تھے۔ اب جان دے رہے ہیں کس کے لیے؟ اسی انسان کے لیے جس کے ساتھ 40 سال تک لڑے ہیں۔ یہ انقلاب برپا کیا تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی انداز سے ہوگا جس انداز سے رسول نے کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ سورہ احزاب کی 21 نمبر کی آیت ہے۔ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، تمہیں زندگی اسی کے مطابق گزارنا ہوگی، تبھی تم بڑے انسان بن سکتے ہو، تبھی تم کچھ کرنے کی صلاحیت رکھ سکتے ہو، تبھی تم ایک انقلاب دنیا میں لا سکتے ہو، ورنہ انسان چیختے چلاتے رہ جائیں گے، مسلمانوں پر حالات ہے، فلاں پر حالات ہے، اس طرح سے انسان کی زندگی بسر ہو رہی ہے، ساری دنیا مصیبت میں ہے، کوئی نہیں جو ان مصیبتوں کو دور کرنے والا ہو۔ ہم قرآن پڑھیں گے، یاسین کا ختم کریں گے، سب کچھ کریں گے، دعائیں کرتے رہیں گے، مدد آسمان سے نہیں آنے والی۔ اب ابابلوں کے لشکر نہیں آئیں گے جو کنکر برسا کر دشمنوں کو ختم کریں گے، نہیں، کیونکہ اب اللہ کا رسول آ چکا ہے۔ اب دنیا پہ عذاب عام طور پہ کبھی نہیں آ سکتا، اللہ کا رسول آ چکا ہے، اب تمہیں کام کرنا ہوگا، اللہ نے تمہیں کام کے لیے برپا کیا ہے۔ اب اللہ نے ہمیں عذاب کے لیے برپا نہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا، جب آپ کو طائف میں ستایا گیا، بے انتہا ستایا گیا، آپ کی دونوں جوتیاں خون سے بھر گئی ہے، آپ کے ساتھی حضرت زید بن حارثہ بے ہوش ہو کر کے گرے ہیں، اللہ کے رسول بے ہوش ہو کر کے گرے ہیں، فرشتے آتے ہیں اور پھر آپ سے کہتے ہیں آپ اجازت دو ان کو پہاڑیوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے زحمت بنا کر، مجھے لعنت بنا کر، مجھے عذاب بنا کر اللہ نے نہیں بھیجا ہے، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تب آئندہ بھی اللہ کا عذاب اس انداز سے کبھی نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ ہم رسول رحمت کی امت ہے، ہم رسول رحمت کی امت رحمت ہے۔ وہ جب رحمت بانٹنے کے لیے آئے تھے تو میرا اور آپ کا کام کسی کی بد دعا کا نہیں ہے، میرا اور آپ کا کام کسی کے لیے لعنت کا نہیں ہے، میرا اور آپ کا کام کسی کے لیے عذاب لانے کا نہیں ہے۔ میں اور آپ اس ساری امت کے لیے، دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے لیے رحمت بن کر کے جیے، یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ مجھے کوئی ایک انسان گالی دے دے، میرا کیا حال ہوگا؟ میں اس کو 4 سناؤں گا، میں اس کو 10 سناؤں گا، ایک مارے گا، کوشش کروں گا نہ مار سکوں تو کہ کسی طرح اس کو تکلیف پہنچاؤں، اور میں دعویٰ کرتا ہوں میں رسول رحمت کا امتی ہوں۔ کیسے ہوں
میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں خود کی بات کرتا ہوں۔ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ سکتا ہے کہ ہم میں سے ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میں محمد کا امتی ہوں۔ ہر انسان یہ کہتا ہے محمد سے مجھے محبت ہے۔ سارے دعوے غلط ہے اگر آپ اس انسانیت کے لیے رحمت نہ بنے ہو، کیونکہ اللہ کے رسول سب کے لیے رحمت بنے۔ طائف میں کیا آپ کو کچھ کم ستایا گیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے اللہ کے رسول سے کہ کیا آپ کے اوپر طائف سے زیادہ بھی کوئی سخت دن گزرا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں، وہ بہت سخت دن تھا، لیکن آپ کا حال کیا تھا؟ آپ ذرا سوچئے، کسی ایسے انسان کو لیجئے جو آپ کی نظر میں بڑا ہے، جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، آپ ذرا اس کو اپنے تصور میں لا کر سوچئے کہ اس انسان کو مارا جا رہا ہے، اس پہ پتھر برسائے جا رہے ہیں، اس کو گالیاں دی جا رہی ہے، آپ کو کیسا لگے گا؟ وہ آپ کا بڑا ہے، وہ آپ کے باپ ہے، وہ آپ کے مرشد ہے، وہ آپ کے شیخ ہے، وہ آپ کے استاذ ہے، ان کو سر بازار مارا جا رہا ہے، ان کو سر بازار گالی دی جا رہی ہے، آپ کا رویہ اس انسان کے ساتھ کیا ہوگا؟ لیکن یہاں کوئی میرا شیخ نہیں تھا، یہاں کوئی میرا مرشد نہیں تھا، یہاں کوئی میرا استاذ نہیں تھا، استاذوں کے استاذ تھے، مرشدوں کے مرشد ہے، شیخوں کے شیخ، رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو سر بازار پیٹے جا رہے ہیں، جنہیں سر بازار گالیاں دی جا رہی ہے، لیکن زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ انہیں معاف کر دے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، اے اللہ انہیں بخش دے، ان کی جنت خراب مت کرنا، میں سب کچھ برداشت کر لوں گا، ان کی گالیاں کھا لوں گا، ان کے پتھر کھا لوں گا، لیکن ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا میں۔ یہ اللہ کے رسول ہے، اور اللہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، رسول کی محبت تو تم جو ہے ایسے ہی کر دیتے ہو، لیکن ہزاروں ہوں گے جو اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، ان سے کہہ دو، قل ان سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، رسول کی اتباع کرو۔ کیا مطلب ہوا رسول کی اتباع کا؟ بازار میں کوئی گالی دے اس کے لیے دعا کرو، یہ رسول کی اتباع ہوئی۔ کوئی تماچا مار دے، رسول کی اتباع یہ ہے اس کے لیے دعا کی جائے۔ چار لوگ مل کے تمہیں ستانے لگے، رسول کی اتباع یہ ہے تمہاری زبان سے غلط کلمہ نہ نکلے، تمہاری زبان سے دعا نکلے، یہ رسول کی اتباع ہے۔ ہم نے رسول کی اتباع کو بڑا آسان سمجھ لیا ہے، چہرے پہ داڑھی رکھ لی ہے، کرتا پائجامہ پہن لیا ہے، جیب میں مسواک رکھ لی ہے، رسول کی اتباع سمجھ لی ہے۔ ہاں ہے رسول کی اتباع، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ گالی کھا کر دعا دینا رسول کی بہت بڑی اتباع ہے، پتھر کھا کر دعائیں کرتے رہنا رسول کی بہت بڑی اتباع ہے۔ کون اس سنت پہ عمل کرے گا؟ کیا اس کے لیے آسمان سے فرشتے اتریں گے؟ میں نے تو سنت پہ عمل کر لیا ہے، اب کسی اور سنت کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے میرے دوستو۔ رسول کی کامل اتباع ہم سے مطلوب ہے۔ جب یہ چیز پائی جائے گی تو دنیا میں انقلاب آئے گا، زبردست انقلاب آئے گا۔ رسول کی زندگی تو ایسی تھی کہ رسالت سے پہلے ہی لوگ دیکھ کے بتاتے تھے کہ اس انسان کا مقام بہت بڑا ہونے والا ہے، رسالت سے پہلے بتاتے تھے لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو رہا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو طالب آپ کے نکاح کا خطبہ پڑھا رہے ہیں۔ ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی ہے، آپ کی زندگی کے ابھی صرف 25 سال گزرے ہیں۔ آپ نے خطبے کے درمیان یہ الفاظ کہے تھے کہ یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے، دنیا کا کوئی انسان اس کی برابری نہیں کر سکتا، نہ شرافت میں، نہ کرامت میں، نہ بزرگی میں، نہ اچھائی میں، کسی طرح اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا، اور ان سے ہمیں بڑی امید ہے کہ مستقبل میں ایک بڑا مقام حاصل کریں گے۔ یقیناً ابو طالب نے دنیا کو سامنے رکھ کر یہ بات کہی ہوگی، اس لیے کہ ان کے سامنے اس وقت ایمان نہ رہا ہو، اسلام نہ رہا ہو، دنیا کو سامنے رکھ کر یہ بات کہی ہوگی۔ لیکن یہ کتنے بڑے الفاظ ہیں جو کسی شادی کی محفل میں، جو کسی نکاح کی محفل میں کسی دلہے کے لیے بولے جائے۔ کوئی دعویٰ کر کے کہہ سکتا ہے یہ الفاظ، اپنے بیٹے کے لیے کہہ سکتا ہے کہ میرے بیٹے کے برابر اس دنیا میں کوئی دلہا تمہیں نہیں مل سکتا ہے، نہ شرافت میں کوئی اتنا عظیم ہو سکتا ہے، نہ اخلاق و اطوار میں کوئی اتنا عظیم ہو سکتا ہے۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ رسالت سے پہلے کا عالم ہے، اور پھر آپ کو رسالت ملتی ہے، پہلی وحی آپ پر نازل ہوتی ہے، آپ گھر آتے ہیں، حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی، چادر اڑا دو چادر اڑا دو۔ آپ تھوڑے سے سہمے ہوئے ہیں، تھوڑے پریشان ہیں، کیونکہ پہلی وحی کا نزول ہوا ہے، آپ نے فرشتے کو دیکھا ہے، ہم تو جنات کو دیکھے تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول نے فرشتے کو دیکھا ہے، عظیم فرشتہ جبریل کو دیکھا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی حالت تھوڑی دیگر ہوئی ہوگی۔ آپ گھر پہ گئے، کہنے لگے زملونی زملونی۔ حضرت خدیجہ کیا کہتی ہے آپ کو پتہ ہے؟
حضرت خدیجہ نے دنیا کے آدھے سے زیادہ مسائل اپنے الفاظ میں حل کر دیے. واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. آپ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہیں، آپ سونے کی بات کرتے ہیں، اوڑھنے کی بات کرتے ہیں. حضرت خدیجہ جو آپ کی بیوی ہے وہ کہتی ہے واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کر سکتا، اللہ کبھی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا، کبھی آپ پہ جنات کا اثر نہیں ہو سکتا، کبھی آپ پہ کسی غلط چیز کا اثر ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ دعویٰ کہاں سے کر رہی ہے خدیجہ؟ خود کہتی ہے انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم، اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کا سہارا آپ بن جاتے ہیں، اس کے لیے آپ کمانے والے بن جاتے ہیں. ان بیواؤں کا آپ سہارا ہے جس کا کوئی نہیں ہے. وتقری الضیف، مہمان کسی کا ہو بستی میں لیکن مہمان نوازی آپ کرتے ہیں. آپ میں اتنے پیارے اخلاق ہے، اللہ آپ کو رسوا کیسے کرے گا؟ آپ پر جنات کا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حضرت خدیجہ نے کہہ دیا. اب ذرا سوچئے ہماری دنیا کے آدھے سے زیادہ مسائل حل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہم عزت چاہتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ رسول کی اتباع. کس میں؟ لتصل الرحم، صلہ رحمی کرو. وتحمل الکل، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو، نہیں کر سکتے کسی کو اس کے لیے آمادہ کرو. وتکسب المعدوم، کوئی کما نہیں سکتا، اس کے لیے کوئی کمانے والا نہیں ہے، تم اس کا سہارا بن جاؤ. وتقری الضیف، مہمان نوازی کرو. یہ حضرت خدیجہ کہتی ہے. تم ذلیل نہیں ہو سکتے، دنیا تمہیں رسوا نہیں کر سکتی، اور تمہیں جنات کا اثر نہیں ہو سکتا. کون سی تعویذ سے؟ بس ایک تعویذ ہے، ایک تعویذ. جنات تمہیں نہیں لگ سکتا، ایک تعویذ کرا لو. کون سے مولانا سے؟ میں بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول سے، حضرت خدیجہ سے یہ تعویذ منقول ہے. انک لتصل الرحم، صلہ رحمی کرو. وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھاؤ. وتقری الضیف، مہمان نوازی کرو. وتکسب المعدوم، جس کا کوئی نہیں اس کا سہارا بن جاؤ. سب کے ساتھ ہنستے چہرے سے ملو، سلام کے ساتھ ملو. یہ وہ تعویذ ہے جو جناتوں کو دور رکھتی ہے، جو بھوتوں کو دور رکھتی ہے، جو انسانوں کو بڑی بیماریوں سے دور رکھتی ہے. یہ سب سے بڑی چیز ہے جس کو ہم نے بھلا دیا ہے. رسول کی یہ زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، میری محبت چاہتے ہو. اور جب محبت ملتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، آپ کو جس سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہو، نہیں بیوی سے، بچوں سے محبت ہوتی ہے، کیا آپ اپنے بچے کو اتنا سخت مارتے ہیں جس سے کسی اور کو ترس آ جائے؟ کیا آپ اپنے بچے کو قتل کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچے کا گلا دباتے ہیں؟ کبھی نہیں. کیوں؟ آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے. اللہ کہہ رہا ہے میری محبت چاہتے ہو، یعنی جس کو اللہ کی محبت مل جائے اس کا گلا کون دبا سکتا ہے؟ جس کو اللہ کی محبت مل جائے اس کو رسوا کون کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ کی محبت مل جائے اس کو ذلیل کون کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ کی محبت مل جائے دنیا اس کو ترسا کر نہیں مار سکتی ہے. تو اللہ کی اگر محبت چاہتے ہو، سب تمام ان خوبیوں کو پانے کے لیے تو صرف ایک کام کرنا ہے، زیادہ نہیں، ایک کام. فاتبعونی، رسول کی اتباع کرو. لیکن ہر چیز میں رسول کی اتباع کرو. دنیا کی ترقی چاہنے میں، تمام لوگوں کی ہدایت چاہنے میں، ہر انسان کی بھلائی چاہنے میں، کسی کا برا نہ چاہنے میں رسول کی اتباع کرو. اللہ کی محبت مل جائے گی. اور رسول نے اپنی خوبی خود کیا بیان کی آپ کو پتہ ہے؟ ہوتا ہے نا ایک انسان اپنی خوبی کہہ سکتا ہے. اگر کوئی انسان مجھ سے پوچھے کہ آپ میں کیا خوبی ہے تو ہو سکتا ہے میں ایک آدھ چیز بتاؤں کہ میں ایسا کبھی نہیں کرتا، یا میرے اندر یہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں شاید تم سے الگ ہوں. یہ ہر انسان جانتا ہے اپنے بارے میں. تو رسول نے خود اپنی خوبی کیا بتائی آپ کو پتہ ہے؟ صرف میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کرتا، دنیا میں آنے والے ہر نبی نے اپنی ایک خوبی بتائی ہے. وہ یہ بتائی انی لکم ناصح امین، کہ میں اپنی قوم کے لیے خیر خواہ ہوں. میں قوم کے کسی انسان کا کبھی برا نہیں چاہتا، اور میں کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا. یہ ہر رسول کی خوبی ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے. اب بتائیے اس سنت پہ میرا اور آپ کا کتنا عمل ہے؟ ہم ہر اس انسان کا برا چاہتے ہیں جس نے کبھی بھی زندگی میں میرے ساتھ برا کیا ہو، جس نے کبھی مجھے گالی دے دی ہو، میں اس کا برا چاہوں گا. لیکن رسول کس کا برا چاہ رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ سن ہجری 3 میں آپ کو ہجرت کیے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں. احد کے میدان میں آپ موجود ہیں اور پہلے مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے.
اس کے بعد پیچھے کی طرف سے حضرت خالد جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ان کا لشکر حملہ آور ہوتا ہے، مسلمان سب بکھر جاتے ہیں اور 70 یعنی 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں، کئی سارے زخمی ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول دشمنوں کے نرغے میں پھنس جاتے ہیں، بیچ میں آ جاتے ہیں۔ ایک کافر دور سے ایک پتھر مارتا ہے، آپ کے چہرے کے اندر جو آپ نے خود پہنی تھی، لوہے کی ٹوپی پہنی تھی، اس کی کیلیں گھس جاتی ہے، اتنی سخت گھستی ہے کہ ابو عبیدہ ابن الجراح جب اپنے دانتوں سے اس کو نکالتے ہیں تو ان کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا چہرہ خون آلود ہے، ایک شخص آپ پر تلوار سے وار کرتا ہے، اتنا سخت وار ہوتا ہے، آپ کے نیچے کے 2 دانت ٹوٹ جاتے ہیں، اتنے آپ زخمی ہیں۔ ایک اور پتھر لگتا ہے، آپ ایک گڈھے میں گر جاتے ہیں۔ ایک صحابی آپ کو دیکھتے ہیں، پھر آواز لگاتے ہیں کہ محمد یہاں موجود ہے، زندہ ہے۔ صحابہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلتے ہیں، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے رسول کو ستا رہی ہے؟ بس اتنا لفظ نکلتا ہے، اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے، تم تو خیر خواہ ہو، تم تو اپنے آپ کو ناصح کہتے ہو، تم تو اپنے آپ کو امین کہتے ہو، تم یہ لفظ کیسے بول سکتے ہو؟ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے محمد نہیں، تم ناصح ہو، تم سب کی خیر خواہی کرتے ہو، تم سب کا بھلا چاہتے ہو، اگر تمہاری گردن بھی اڑا دی جائے تب بھی تم کسی کا برا نہیں چاہ سکتے۔ یہ رسول ہوتا ہے اور یہ رسول کا امتی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فوراً ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہ معاف کر دے، اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو ایمان عطا کر دے۔ یہ ناصح انسان ہوتا ہے، کسی کا برا نہ چاہے۔ یہ رسول کی بہت بڑی سنت ہے جو سب چھوڑے ہوئے بیٹھے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی اور دنیا کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم خائن بن چکے ہیں، ہم خیانت کرتے ہیں۔ رسول کی سنت تو امانت داری تھی، کتنی امانت داری باقی رہ گئی ہے۔ اگر میں مدرس ہوں تو میرے پڑھانے میں خیانت ہے، اگر آپ تاجر ہیں آپ کی تجارت میں خیانت ہے، اگر آپ کسی جگہ کامدار ہے، کام کرتے تو آپ میں کام میں خیانت ہے، ہر جگہ خیانت ہے، اور دعویٰ ہے میں رسول کا امتی ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول تو امین تھا، وہ تو امانت دے کر کے گیا تھا، ہم خائن بنے بیٹھے ہیں، سمجھتے ہیں وہی انقلاب آنا چاہیے جو رسول انقلاب لایا تھا۔ ایک ناممکن چیز ہے۔ رسول تو سچا تھا اور میری زبان جھوٹ پہ جھوٹ اگلتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہم رسول کے امتی ہیں۔ رسول نے کب جھوٹ بولا ہے زندگی میں؟ بتائیے ذرا، ایک بار آپ نے جھوٹ بولا ہو؟ ارے یہ کفار قریش جو اللہ کے رسول کو سب کچھ بولتے تھے، آپ کو شاعر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، نجومی کہتے تھے، سب کچھ کہہ ڈالتے تھے، لیکن ان کی زبان اس وقت نہیں کھلتی تھی جب انہیں یہ بولنا ہوتا کہ محمد جھوٹے ہیں۔ نعوذ باللہ، ان کی زبانیں نہیں کھلتی تھی۔ کیوں؟ نبوت سے پہلے بھی زندگی میں کبھی انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا تھا، کبھی خیانت نہیں دیکھی تھی۔ آپ ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں، اور وہ کافر جو تلوار لے کر دروازے پہ کھڑے ہیں تاکہ محمد گھر سے نکلے، ان کا سر قلم کر دیا جائے، وہ وہاں کھڑے ہیں، لیکن ان سے ذرا پوچھئے تمہاری امانت کہاں ہے، تمہارے پیسے کہاں ہیں، کون سے بینک میں رکھے ہیں، کس انسان کے حوالے کیے ہیں؟ ان کا ہر فرد یہ بولے گا کہ ہمارے پیسے محمد کے ساتھ ہیں۔ وہ مر تو جائیں گے، ان کی گردن تو کٹ جائے گی، لیکن وہ کسی کو وصیت کر کے جائیں گے کہ فلاں کے یہ پیسے ہیں، فلاں کی امانت ہے جو ان کو پہنچانا ضروری ہے۔ یہ قاتل بھی اس کی گواہی دے گا، اتنے بڑے امین ہیں آپ۔ تو دوستو، میں نے شاید آپ کے سامنے کچھ زیادہ کہہ دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی 3 بہت بڑی سنت ہے، اگر اس سنت پر عمل کر لیا جائے تو دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب آ جائے گا۔ پھر دنیا پریشانی کے عالم میں نہیں رہے گی، اور جب دنیا نہیں رہے گی تو میں اور آپ کون ہے؟ ہم تو اللہ کے رسول کے نام لیوا ہے، ہماری وجہ سے دنیا میں انقلاب آیا تھا، تو پھر ہم کون ہوں گے؟ ہم وہی ہوں گے جو صحابہ تھے۔ صحابہ کیا تھے؟ جب اللہ کے رسول نے انقلاب برپا کیا تو صحابہ کیا بن گئے؟ عمر، جن کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، وہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت کے حکمراں بن گئے، بادشاہ بن گئے۔ ابو بکر جو شام کے ایک تاجر تھے، سیریا جا کر چھوٹی موٹی تجارت کیا کرتے تھے، وہ مکے مدینہ اور سارے عرب کے بادشاہ بن گئے۔ تو ہم ہی میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو دنیا کی کمان سنبھالنے والے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ رسول کی یہ 3 سنتیں ہم سب میں اگر پیدا ہو جائے، دنیا میں انقلاب آئے گا، دنیا کو امن سکون ملے گا اور ہم دنیا کی کمان سنبھالنے والے بن جائیں گے۔ وہ 3 سنتیں یہ ہیں کہ ہم ہر انسان کی خیر خواہی کریں، ہر انسان کا بھلا چاہے وہ ہمارا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اور ہم ہر انسان کے ساتھ امانت داری کے ساتھ پیش آئے، چاہے جائے کہ وہ کوئی ہمارا بڑا ہو یا ہمارے گھر کے انسان ہو۔ تیسرا یہ
کہ زندگی میں ہم کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ یہ اللہ کے رسول کی وہ سنتیں ہیں جو ہم نے چھوڑ دی ہے۔ ان سنتوں کو اگر ہم اپنا لیں گے تو ہمارے نہیں بلکہ ہماری اس دنیا کے سارے مسائل بہت ہی آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ان تمام باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اس کے بعد اب تمام لوگوں کو اس کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔